نیکی کی کتنی دعوت دینا واجب ہے؟ ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ پہلے خود کو سدھار لو، بعد میں ہمیں سمجھانا۔ تو ہم پر کسی کو کتنا سمجھانا واجب ہے کہ آخرت میں ہم سے سوال نہ ہو؟ اور اگر معاشرے میں کچھ لوگ شرک اور بدعت میں مبتلا ہوں تو کیا ان کی وجہ سے اس معاشرے کے نیک لوگوں کو بھی عذاب ہوگا؟ محمد ارباز خان یو پی سے۔ دیکھیے، نیکی کی دعوت سے آپ کی مراد شاید یہ ہے کہ برائی سے روکنا اور فرائض واجبات کی طرف لوگوں کو لانا۔ یہ دعوت تو اس کے درجات ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو گناہ میں دیکھا اور آپ کو غالب گمان ہے کہ میں اسے اس گناہ سے روکوں گا تو یہ رک جائے گا، تو ایسی صورت میں دعوت دینا فرض ہے۔ اگر آپ دعوت، بشرطے کہ آپ میں استطاعت بھی ہو، تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے آپ میں دعوت دینے کی استطاعت تو ہے، لیکن آپ کا ظن غالب یہ ہے کہ آپ اسے برائی سے روکیں گے تو وہ رکے گا نہیں، تو ایسی صورت میں دعوت دینا مستحب ہے، فرض واجب نہیں۔ اگر نہیں بھی دیں گے گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ تو شرعی حکم ہے اس کا۔ دوسری بات یہ کہ نیکی کی دعوت بہرحال استطاعت پر موقوف ہے۔ آپ میں استطاعت ہے تو شریعت کہتی ہے کہ دعوت دو، استطاعت نہیں ہے تو پھر لازم نہیں ہے۔ استطاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے دعوت دی اور آپ کو خطرہ ہے کہ آگے سے ایسا رسپانس ہوگا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے۔ یا آپ نے دعوت دی تو آپ کو یہ تو خطرہ نہیں ہے کہ آگے سے ایسا رسپانس ہوگا کہ ناقابل برداشت ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ ڈر ہے کہ سامنے والا بجائے سیدھا ہونے کے اور کوئی کلمہ کفر زبان سے نہ نکالنا شروع کر دے یا اور کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ دعوت نہ دی جائے۔ تو یہ چند موٹی موٹی شرطیں ہیں دعوت کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ رہا یہ مسئلہ کہ ہم جو ہے خود کوئی نیکی نہیں کر رہے تو دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں، ہاں پھر بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں اس کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ ہم مذاکرے کی نیت سے کر رہے ہیں۔ اچھائی کا جب مذاکرہ ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، تو اچھائی پروموٹ ہوتی ہے، تو اس میں اس طرح سے اس کو دعوت دینا کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دعوت کا انداز پھر واعظانہ ہونا چاہیے۔ جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ دین ہمارے اندر آ جائے، ساری دنیا کے اندر یہ دین آ جائے، تو وہ اپنے آپ کو اس میں داخل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی نصیحت کے محتاج ہیں جیسے آپ، تو ہم یہ مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم سب کو عمل پہ موٹیویشن ملے۔ تو دعوت جب اس انداز سے دی جاتی ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود بھی عمل کرتے ہوں، تو یہ جائز ہے۔ اور سامنے والے کو پھر یہ طعنہ دینا بھی جائز نہیں ہے کہ خود تو عمل کر نہیں رہے، بھائی ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم تو آپس میں ایک مذاکرہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس طرح آرڈر کر کے دعوت دینا، خود نماز پڑھ نہیں رہے، آپ فجر پڑھی نہیں ہے اور جا کے لوگوں کو ڈنڈے سے مار رہے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی، فجر نہیں پڑھتے، تو یہ پھر اس سے گویا یہ میسج جائے گا کہ گویا آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان کو محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں، تذکیر کی نیت سے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ایک بات ہے، جو پہلا آپ کے سوال کا پہلا جز تھا نا کہ نہی عن المنکر کب فرض ہے، یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کی ترغیب دینا، تو اس میں ایک شرط تو میں نے یہ بتائی کہ آپ میں استطاعت ہو، دوسری شرط میں نے یہ بتائی کہ سامنے والے کو فائدے کی امید بھی ہو، تیسری ایک بات یہ کہ نہی عن المنکر کرنا کیسے ہے۔ تو نہی عن المنکر کے چند درجات ہیں۔ نمبر ایک، طاقت کے زور سے کسی کو برائی سے روکنا۔ تو طاقت کے زور سے برائی سے روکنا یہ ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس پاور ہے، جیسے حکمران ہیں، یا باپ اپنے اولاد کو روکتا ہے، یا شوہر جس کا بیوی پہ روب ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں زبردستی اس کو برائی سے روکوں گا تو فساد نہیں کھڑا ہوگا، میں افورڈ کر لوں گا۔ تو جہاں بھی طاقت کا استعمال، یعنی طاقت کے استعمال کی قدرت ہو اور طاقت کا استعمال کرنے کے بعد یہ خوف نہ ہو کہ سامنے والا اس سے بھی بڑی طاقت استعمال کر سکتا ہے یا اور کوئی فساد ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت میں نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا یہ بزور طاقت یہ ضروری ہے۔ جیسے حکمرانوں پر جو ہے نا، حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ طاقت کے زور سے لوگوں کو برائی سے روکیں، پہلے تو موٹیویٹ بھی کریں، ترغیب بھی دیں، لیکن طاقت استعمال کر کے شراب سے، جوئے سے، جیسے حکومت کرتی ہے کہ چور کو سزا ملتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو یہاں بھی شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں پر جو ہے وہ زبردستی بھی کر سکتے ہیں
بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو محبت سے نماز کا حکم دو, جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو, اس کو مار بھی سکتے ہو آپ. تو یہ ہے نارملی ایک عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ برائی سے روکنے میں طاقت اور پاور کا استعمال کرے. جیسے کوئی حاکم نہیں ہے یا گھر کا سربراہ نہیں ہے, تو کیونکہ اگر وہ پاور کا استعمال کرے گا تو اس سے معاشرے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کو یہی حکم ہے کہ آپ محبت سے سمجھائیں. تو یہ چونکہ بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے میں نے تھوڑا اس پہ ٹائم لگا دیا. زکوٰۃ کے پیسے چوری ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر زکوٰۃ کے پیسے چوری ہو جائیں تو کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا؟ عبداللہ انصاری یو پی سے, اتر پردیش. جی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اگر نکال کے رکھے اور وہ چوری ہو گئے تو زکوٰۃ آپ پر دوبارہ لازم ہے. البتہ پورا نصاب ہی چوری ہو گیا تو پھر زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے. یعنی وہ نصاب جس پر زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, مال تجارت ہے, کیش رقم ہے, یہ سارا ہی ہلاک ہو گیا کسی کا, تو پھر زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے. لیکن صرف پیسے الگ سے نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ چوری ہو گئے تو اس سے زکوٰۃ ذمے سے ساقط نہیں ہوتی, دوبارہ دینی پڑے گی. اور چور کی نیت بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے چلو یہ مثال کے طور پر غریب آدمی نے چوری کی تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ نیت کر لی چلو یہ زکوٰۃ میں ہو گئے, ایسا نہیں ہو سکتا.